سے شروع کرو، آٹھ سے جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق اللہ العظیم۔ محترم رفقائے اکرام، آج کا یہ مطالعہ قرآن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن میں جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منصبی ذمہ داری بتائی گئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں جو جن صفات کا تعارف قرآن میں کرایا گیا ہے، ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے آج کا ایک خصوصی مطالعہ قرآن رکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم قرآن مجید سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق سوال کیا، اخلاق کے متعلق سے سوال کیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہی کہا تھا کہ کانا خلقہ قرآن، کہ آپ کے اخلاق جو ہیں وہ سراسر قرآن ہیں۔ بہت سارے مصنفین نے، بہت سارے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن مجید اگر قرآن صامت ہے، خاموش قرآن ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن ناطق ہے، یعنی وہ بولتا ہوا قرآن ہے، چلتا پھرتا ہوا قرآن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قرآن ان ایکشن اور قرآن ان پریکٹس کے طور پر بتایا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی زندگی کیسی تھی۔ اسی طرح اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا چاہتے ہیں، سیرت کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن کا بغور مطالعہ کرنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس حیثیت سے کرائی ہے۔ لہٰذا جن آیات کا ہم نے آج سلیکشن کیا ہے، اس میں کسی نہ کسی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تعارف ہی ہمارے سامنے آتا ہے۔ ابھی جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 150 پر 9 جس کی تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ بھی آغاز ہی میں رکھا گیا تھا، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق 4 نمایاں صفات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بتا رہا ہے کہ اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 150 پر 9 ہے۔ ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جنہیں ہمیں اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ ان آیات کا تعلق ہمیں معلوم ہے سورہ آل عمران جنگ احد کے پس منظر میں نازل، اس میں بہت سارے احکام آئے ہوئے ہیں۔ جنگ احد کے پس منظر میں جو آیات نازل ہوئی تھی، اس میں سے اس صورت میں بھی بہت ساری آیات وہی ہیں۔ جنگ احد میں ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکل رہے تھے تو درمیان ہی میں عبداللہ بن ابی کی سازش کے نتیجے میں 300 منافقین مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور پھر
اس حالت میں ان منافقین کے تعلق سے بھی اس میں ذکر ہے کہ ان کے ساتھ آئندہ کس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے. جو لوگ آپ کے ساتھ آ گئے ہیں اس میں بھی بہت سارے منافق تھے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر وہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ نہیں جا سکے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے تھے. لہٰذا پہلی چیز یہ کہی گئی کہ اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو. فبما رحمت من اللہ. ابھی جن آیات کی تلاوت یہاں پر آغاز میں بھی کی گئی تھی اس میں بھی ایک چیز یہ آئی، سورہ انبیاء کی ایک آیت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے تم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور پھر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق و کردار کے مالک ہیں. اور پھر سورہ خاف میں بھی ایک آیت ہے، اس میں بتایا گیا وما انت علیہم بجبار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا گیا اور آپ ان پر جبار بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں. جبار نہیں ہے بلکہ رحیم ہے. رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اعلیٰ ترین صفت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو ہر طرح سے تکلیف دینے کے لیے ستانے کی کوشش جو کر رہے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کریں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، آپ ان کے لیے تندخو نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی تندخوئی سے بات نہیں کرتے تھے بلکہ ہمیشہ نرمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمایاں تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 10 سال میں نے پوری طرح سے ساتھ رہ کر گزارے، لیکن ان 10 سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے برا بھلا نہیں کہا یا پھر زور سے بات تک نہیں کی. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ وہ بہت ہی رحم دلی کے ساتھ، بہت ہی خوش دلی کے ساتھ، خوش مزاجی کے ساتھ، شیریں گفتگو کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ پیش آتے تھے. تو یہ گویا کہ ایک نمایاں صفت ہے. اور غلیظ القلب بھی نہیں ہے، سنگ دل بھی نہیں، بہت نرم دل تھے، منکسر المزاج تھے. ہر ایک کے لیے معاف کرنے کے لیے، ہر ایک کے لیے بخشش کی دعائیں مانگنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آگے رہتے تھے. ورنہ اگر کہیں تم تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے. ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو. یہ بہت سارے آیات کے پس منظر میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان منافقین کے تعلق سے کہا جا رہا ہے جو ابھی پوری طرح سے مسلمانوں سے رشتہ کاٹے ہوئے نہیں تھے. آفیشیلی طور پر وہ مسلمان تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن درپردہ وہ اپنی سازشیں کر رہے تھے. لیکن چونکہ وہ کھلے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے حمایت کا دعویٰ کر رہے تھے، لہٰذا ان کے متعلق کہا گیا کہ ان کے جو بھی قصور ہیں انہیں معاف کیجیے، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کیجیے. ممکن ہے کہ وہ اپنی بدعمالیوں سے توبہ کر لیں اور پھر آپ کی طرف پوری طرح سے پورے اخلاص کے ساتھ وہ پلٹ آئیں. لہٰذا ان کے حق میں دعائیں مغفرت کیجیے اور دین کے کاموں میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو. شورائیت یہ اسلام کی بنیاد ہے. اسلام کا نظام شورائیت پر قائم ہوتا ہے. سورہ شورا میں بھی آیت نمبر 38 میں مسلمانوں کے تعلق سے کہا گیا امرہم شورا بینہم، کہ مسلمانوں کے جو بھی امور ہوتے ہیں، اجتماعی امور ہوتے ہیں، وہ آپسی مشورے سے طے ہوتے ہیں. مشورہ اسلامی ریاست کی بنیاد ہے. مشورے کے بغیر کسی اسلامی سوسائٹی کا تصور بھی محال ہے، ہم نہیں کر سکتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مشورہ کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کے رسول تھے، مذہبی امور وغیرہ میں اور پھر سیاسی امور میں بھی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف کوئی بھی فرمان جاری کر دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنی جان نثار کرنے والے صحابہ اس بات کو کبھی بھی ماننے کے لیے وہ ہمیشہ آمادہ رہتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے تعلیم دی کہ مشورے کو اپنا خاصہ بنائیں، مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کریں. لہٰذا یہاں پر جو آیات پیش کی گئی ہیں اور اس میں
اس کے پس منظر میں منافقین بھی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی کہ وہ ہمیشہ صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، جو بھی امور طے کرنا ہو، جو بھی اہم مسئلہ ہو، وہ مشورے کے بغیر فیصلہ نہیں صادر کرتے تھے۔ لہٰذا جنگ احد میں بھی جب بات یہ آئی کہ کفار حملہ کرنے والے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ کیا ہم مدینے میں رہتے ہوئے، شہر میں رہتے ہوئے ہم ان کا مقابلہ کریں گے، دفاع کریں گے، یا پھر ہم شہر سے باہر نکلیں گے۔ تو مختلف چیزیں اس میں بیان ہوئی اور پھر بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ مدینے سے باہر نکل کر ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ ہو جاتا ہے اس مشورے کے بعد، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو جنگی لباس، خصوصی جو لباس تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی باہر جنگ کرنے کے لیے جو استعمال کرتے تھے، اس لباس کو زیب تن کر کے باہر نکلتے ہیں۔ تو اس وقت بعض صحابہ کو احساس ہوتا ہے کہ کہیں ہم نے غلطی تو نہ کر دی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ شاید مدینے میں رہتے ہوئے مقابلہ کرنے کا تھا، لہٰذا ہم نے ان کو اصرار کیا ہے اس بات پر کہ ہم مدینے سے باہر جائیں۔ تو وہ پھر دوبارہ اپنی اس رائے سے رجوع کرنے کے لیے جب وہ آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، جب ایک بار اللہ کا رسول یا پھر اللہ کا نبی ایک بار تیار ہو جاتا ہے اور ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اسے بدلتا نہیں ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ لہٰذا یہ بات بتائی گئی کہ دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی زندگی میں بھی ہمیشہ مشورے سے وہ عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض امور میں مشورہ کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی امور میں مشورہ کرتے تھے۔ یہ مشورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمایاں طور پر تھی یہ صفت۔ کے موقع پر ہمیں معلوم ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر خندق بنانے کے سلسلے میں طے ہوتا ہے، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب صلح ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کو عمرے کے بغیر واپس مدینے کو لوٹنے کی طرف فیصلہ ہوتا ہے، تو بہت سارے صحابہ اس پر آمادہ نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے باوجود کہ جو جانور حدی کے لیے لائے گئے ہیں وہ یہیں پر ذبح کریں اور پھر ہم سر مونڈ لیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، بہت زیادہ محبت کرتے تھے، کسی بھی ایک حکم کی بھی حکم عدولی کا ذرہ برابر بھی خیال صحابہ کے دل میں نہیں تھا، لیکن چونکہ ان کے دل رنجیدہ تھے، غم زدہ تھے، لہٰذا وہ پوری طرح سے سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اس حکم کی تعمیل کرنے میں پس و پیش کر رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رنجیدہ ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، تو وہاں پر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشورہ دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ باہر تشریف لے جائیں، آپ اپنا ہدی کا جانور ذبح کریں اور آپ اپنے بال منڈوائیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ صحابہ بھی آپ کی اتباع کرتے ہوئے وہ کام کر گزریں گے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام سلمہ کا یہ مشورہ بہت پسند آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو سارے صحابہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں عمل کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جملہ امور جو سیاسی امور تھے، ذاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذاتی امور میں بھی مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ ایک حدیث میں بھی یہ چیز بتائی گئی ہے، نماز استخارہ کے تعلق سے جو ہم حدیث پڑھتے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استخارہ کرے گا وہ کبھی نامراد نہیں ہوگا، جو شخص استخارہ کرے گا وہ نامراد نہیں ہوگا، اور جو مشورہ کرے گا وہ کبھی نادم نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث پر بھی ہم غور کریں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کرتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو نامراد نہ لوٹائے۔ یہ بات کہی گئی ہے کہ جو اللہ سے خیر طلب کرے تو انشاءاللہ اسے خیر حاصل ہو کر رہے گا، اور پھر کہا گیا کہ جو مشورہ کرے گا وہ نادم نہیں ہوگا کبھی بھی۔ اگر ہم اپنے اجتماعی امور کو مشورے کے ساتھ طے کرتے ہیں، اس میں ہر ایک کا مشورہ شامل ہوتا ہے، تو پھر اس مشورے کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے وہ انفرادی فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ وہ اجتماعی فیصلہ ہوتا ہے، اور اجتماعی فیصلہ جب ہو جاتا ہے تو اس کے نتائج چاہے اچھے برآمد ہوں یا چاہے برے برآمد ہوں، لیکن کسی ایک شخص کا چونکہ اس میں دخل نہیں ہوتا، ایک شخص کے فیصلے پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا، اس میں تمام لوگوں کا مشورہ شامل ہوتا ہے، لہٰذا کسی ایک شخص کو ندامت کی وہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اگرچہ کہ وہ فیصلہ اگر غلط ثابت ہو تب بھی نادم ہونے کی کسی کو ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ مشورے کے خیر اور برکات ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بات بتائی گئی کہ جب مشورہ ہو جائے اور ایک فیصلہ ہو جائے
تو پھر اس فیصلے پر تمہیں مستحکم ہونا چاہیے. پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں. یہ آخری چیز ہے جو اس آیت میں بتائی گئی ہے کہ جب مشورے کے بعد کوئی ایک فیصلہ ہو جائے اور ارادہ ہو جائے تو اس میں پھر پس و پیش نہیں ہونا چاہیے, اس میں پھر خیل و خال نہیں ہونا چاہیے, بلکہ پورے عزم کے ساتھ مستحکم ارادے کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. توکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین. توکل علی اللہ کے تعلق سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی خاموشی کے ساتھ ہم بیٹھ جائیں چاہے رزق کا معاملہ ہو, یہ توکل نہیں ہے. خاموشی کے ساتھ بیٹھ جانا, کوشش نہ کرنا, یہ اللہ پر توکل نہیں ہے, بلکہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں, ہمارے اختیار میں جو کچھ ہے وہ پوری تیاری کریں. ہم تیاری کرنے کے بعد, اسباب کو جمع کرنے کے بعد پھر کہا گیا کہ اللہ پر توکل ہو. ہم خاموش رہیں, اپنے آپ خاموش بیٹھ جائیں ایک کونے میں اور کچھ بھی ہم حرکت و عمل نہ کریں اور کہیں کہ اللہ ہمارا توکل ہے, تو یہ توکل کو سمجھنے کا غلط نتیجہ ہے. توکل کا صحیح معنی گویا کہ ہم نے نہیں سمجھے ہیں. مولانا سید عروج احمد قادری صاحب نے اپنی کتاب ہے اسلامی تصوف, اس میں توکل کے تعلق سے مختصر ایک بات کہی ہے, بہت ہی جامع بات آپ نے کہی. آپ نے کہا کہ توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے. توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے, بلکہ اسباب پر ترک اعتماد کا نام ہے. توکل اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم اسباب ہی کو اختیار نہ کریں, اسباب کو ترک کر دیں, کوئی ہم ذریعہ ہی تلاش نہ کریں, بلکہ کہا کہ توکل اسباب آپ جمع کریں, لیکن آپ کا اعتماد ان اسباب پر نہیں, ان چیزوں پر نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جتنی جمعیت ہو سکتی تھی کفار سے جنگ کرنے کے لیے جمع کی. 1000 کا لشکر نکلا تھا, لیکن 300 منافقین اس میں سے نکل گئے. اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا توکل اللہ پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ 3000 فرشتوں سے, جب مومنین ان 300 منافقین کے نکلنے کے بعد اور بھی کچھ جو مومنین میں ڈر اور خوف کی جو کیفیت تھی اسے دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ 3000 فرشتوں سے ہماری مدد کرے گا. اس طرح سے ان کے اندر بھی عزم اور پختگی بھرنے کی کوشش کی. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ توکل سے کام لیتے ہوئے ہم اپنے کاموں کو انجام دیں. ان اللہ یحب المتوکلین, یہ بھی بہت ہی جامع آیت ہے. میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متوکلین کو پسند کرتا ہے. یہ صفت ایسی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اختیار کرنی ہے. کہیں کہا گیا ان اللہ یحب المحسنین, کہیں بہت ساری دوسری طرف میں ساری چیزیں بتائی گئیں, گویا کہ یہ صفات ایسی ہیں جو بندے مومن میں ہونی چاہیے. تو یہ چند باتیں تھیں جن کو تھوڑا حوالت کے ساتھ میں نے رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اور سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور ان صفات کو ہمارے اندر پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عنایت بخشے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھے رقم سے ہے نا. یہی ایکچولی یہ آیت کے واسطے زیادہ وقت دینا, ہمارے پاس جو ہے وقت ذرا تھوڑا کم تھا, لیکن پھر بھی جو ہے وہ چھوٹے وقت میں محسن اقبال صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اس آیت کو سمجھایا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے.